ذلف الواس والعقاب الشدید والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ جمعہ میں ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیات کے ضمن میں دین اسلام کی حقانیت اور اسلام کا انسانوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہونا اور ایک مکمل دستور ہونا کہ جو انسان کی فلاح کے لیے اور فلاح دنیاوی اور اخروی کے لیے اس کے لیے فلاح کا باعث بننا اسلام کا ہونا. ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے انسانیت کے فروغ کے لیے اور اس کے کمال کے لیے اور اللہ کے نزدیک سب سے کامل دستور اور دین جو ہے وہ اسلام ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے متعدد جگہ پر اس جاہلانہ فکر کی تردید کی اور عرب کے اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر جہاں بہت سی چیزیں عقل اور دیانت سے بالکل خالی تھی وہیں پر ان کا ایک بڑا فرسودہ خیال تھا اور ان کی جہالت کے اندر ایک سب سے بڑی جہالت یہ تھی کہ ہمیں نہ کسی دستور کی ضرورت ہے نہ کسی مذہب کی ضرورت ہے نہ کسی راستے کی ضرورت ہے. بس ہم پیدا خود بخود ہو گئے اور بس اس زمانے میں لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں. ہمیں نہ کسی دستور کی ضرورت ہے نہ کسی وحی کی اتباع کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے. یہ زمانے جاہلیت کے اندر کفار کی بولی تھی. آج اس بولی کو بڑی سمجھداری کا نام دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اگر بہت بڑا کوئی کوالیفائڈ شخص ہو یا کسی ترقی یافتہ معاشرے کے اندر وہ رہتا ہو تو اگر وہ اس سطح کی بات کرے کہ نہ خدا کی کوئی ضرورت ہے نہ دین کی کوئی ضرورت ہے نہ کوئی نظام کی ضرورت ہے، میری مرضی ہے میں زندگی جس طرح گزاروں، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکلا ہے اور ہماری یوتھ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو عقل ہی کو معیار اصل جانتے ہیں اور دین کو حیثیت نہیں دیتے. تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی بڑی اعلیٰ ڈگری اور اتنے بڑے بڑے کامل لوگ ہیں تو شاید اس بات پر کان دھرنا چاہیے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تحقیق نہیں، یہ جہالت کا نظریہ ہے. آج 2023 میں جہاں انسانیت کا ایک مکمل سفر تحقیق کا ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر پڑھے لکھے لوگ یہ جہالت والی بات کریں کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میری مرضی ہے، میں خود پیدا ہو چکا ہوں اور میں خود مر جاؤں گا، نہ مجھے کسی نے پیدا کیا
نہ میں آگے جناب جو ہے کہ کسی کے حضور جواب دہ ہوں گا. تو یہ تو ماتم کا وقت ہے کہ جو اتنا ترقی یافتہ دور، جو علم اپنی ترقی میں چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، اس کے بعد انسان اتنی غیر ضروری اور اتنی کم عقلی کی بات کرے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے. لیکن اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے 1450 سال پہلے یہ بات ذکر کی تھی، اور یہی بات جو آج لبرل معاشرے کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ضابطے اور کسی قانون کی ہمیں پاسداری نہیں، اور اسے کوئی علم اور ترقی اور بہت بڑی گویا کہ صلاحیت قرار دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے یہ جاہلیت کی بولی تھی. قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ جاسیہ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کفار کی اس بولی کی حکایت یہاں پر ذکر فرمائی ہے، جو آیت نمبر 24 میں ذکر کیا گیا. کفار یہ جملہ کہا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا سچا کلام، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اور ایسی خرابیاں جو بنیادی دستور اور بنیادی کانسیپٹ کے خلاف ہو، تو قرآن پھر ان کے اعتراض کو نقل کرتا ہے، اور نقل کرنے کے بعد اس کے اندر جو لاجیکل خرابی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور انسان کی عقل کو باشعور کرتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہو یہ عقل کے سے خلاف ہے. جس طرح ان کا یہ کہنا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہو جائے گا. تو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ عجیب لوگ ہو تم پوچھتے ہو کہ انسان پیدا ہونے کے بعد جب مر جائے تو قبروں سے دوبارہ اسی سانچے کے اوپر، اسی آئیڈیا کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو فرمایا جو چیز پہلی بنانی ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے. تمہاری عقل دیکھو کہ پہلے بنانے کو تو مان رہے ہو، ایک چیز جب ماڈل بن چکا ہو تو دوبارہ اس کو ریوائیو کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے. تو قرآن جو ہے وہ عقل پر اپروچ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو تم سوال لا کر خدا کا انکار کر رہے ہو، دین کا انکار کر رہے ہو، قیامت کا انکار کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جسے قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ آسمان و زمین ہے، یہ تمہاری مویشیاں ہیں، اور یہ پہاڑوں سے جو چشمے جاری ہیں. کبھی غور کرو، اگر تھوڑا سے پانی لے کر تمہیں اوپر جانا پڑ جائے تو تمہاری سانس پھول جائے، تو یہ کون سی ذات ہے کہ جو چشمے کو گرا رہی ہے. تو قرآن عقل کو بالغ کرتا ہے، سمجھدار کرتا ہے کہ عقل اس لیے نہیں تھی کہ خدا کا انکار کر جائیں یا مذہب کا انکار کر جائیں. عقل تو یہ تھی کہ جناب جاہلیت کا انکار کر کے جو صحیح اور درست اور فیکٹ نظریہ ہے اس کو فالو کیا جائے. لیکن جب بندہ اپنی عقل کامل اور سلیم سے کام لینے کی بجائے محض اپنے ذہن میں ایک اپنی فکری آزادی اور اپنے نفس کی للچائی ہوئی بات پر جو شیطان کا دھوکہ ہے اسی کو سمجھ دے، اور عقل اور جو صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر کسی چیز کو انالائز کرنے کی رکھی ہے اس کو وہ چھوڑ دے، تو پھر اس قسم کی جاہلیت کا نظریہ سامنے آتا ہے. آج دیکھیں قرآن کریم نے 1500 سال پہلے جو بات کی ہے، آج بڑے ترقی یافتہ ملک کے اندر یونیورسٹیوں میں یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں، جس طرح ہمارے پاکستان بھی ایک معاشرہ آتا ہے میرا جسم میری مرضی اور میری مرضی، میں جو بھی کرتا رہوں، میں جو بھی لے کر چلتا رہوں. تو یہ فساد عقیدہ، اور جس کو ایتھس کہتے ہیں، الہاد کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں، تو یہ کوئی علم کا نتیجہ نہیں کہ بندہ بہت زیادہ پڑھ جائے اور سائنسی ریسرچ اور تھیوری اور پریکٹیکل سے گزرنے کے بعد اس کے سامنے یہ راز آ جائے، بلکہ یہ جہالت ہے. اور قرآن کریم میں زمانے جاہلیت کے ان کفار جو علم اور یونیورسٹیوں اور بڑی بڑی ترقی یافتہ تعلیمی یافتہ اداروں سے وہ خالی تھے، لیکن ان کی یہ بولی ہوا کرتی تھی جو یہ بات کی جا رہی ہے. اب جب کہ پڑھائی کا شعور حاصل کرنے کے بعد انسان پھر اسی جگہ پر کھڑا ہو جائے جہاں جہالت کے اندر علم سے آری اور قلاش ایک آدمی کرتا تھا، تو یہ کوئی ترقی یافتہ داد و تحسین اور ستائش اور اپریشیٹ کرنے کی بات نہیں، بلکہ یہ ماتم ہے عقل کا، اور یہ علم کا دیوالیہ ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کیا پڑھا رہے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد بھی بندہ وہی بات کرے کہ جو کچھ نہیں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی وہی بات کرتا تھا. دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام سورۃ الجاسیہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد یہ موجود ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. کفار یہ جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے. آج دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور سائنسی تجربات سے گزرنے کے بعد چاہیے تھا کہ حق کو قبول کیا جاتا، روشنی کو لی جاتی، اس روشنی کی بجائے زمانے جاہلیت کا وہی اندھیرا سامنے آ جاتا ہے.
اور کہتے ہیں ہم تو یوں پیدا ہو گئے، میٹل تھا اور میٹل سے اور بگ بینگ تھیوری تھا اور دھماکہ ہو گیا اور سب چیز بن کے سامنے آ گئی۔ تو عقل سے ذرا سوچو، یہ عجیب و غریب دھماکہ تھا کہ ہر چیز پرفیکٹ کائنات کے اندر آئی ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ دھماکہ نہیں ہے، یہ ایک دانہ رب نے بڑی حکمت کے ساتھ زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ وہ ایک دہریہ تھا، وہ کسی بزرگ نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ کسی دکان میں گیا جوتا خریدنے کے لیے، اور جب اس نے کہا کہ میرے سائز کا جوتا آپ بتائیے، اور سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کس برانڈ کا ہے، کس کمپنی کا ہے۔ اس نے کہا جی کمپنی کیا کرنی ہے، آپ نے برانڈ کیا کرنا ہے، آپ جوتا پہنی ہے۔ اور جوتا ان کو پہنا دیا، جوتا ان کے پاؤں کے اندر بالکل صحیح آیا۔ تو کہا یہ کس کمپنی کا ہے؟ کہا کہ کمپنی کچھ بھی نہیں ہے، میٹل خود آیا اور میٹل اور مادہ جمع ہو گیا، کیل خود ہی پیدا ہو گئی، ایڑیاں اس کے ساتھ خود ہی لگ گئی، چمڑا خود ہی لگ گیا، آپ کا سائز خود ہی تیار ہو گیا، اور یہ آپ کے قدموں میں پیش ہے۔ اس نے کہا عجیب عقل کی بات کرتے ہو، جب تک کسی فیکٹری میں بنا نہ ہو، جب تک اس پہ کاریگر نے کام نہ کیا ہو، جب اس کی ایک ایک پرزے کو جمع نہ کیا ہو، تو یہ جوتا کیسے بن جائے؟ اس نے کہا آپ اپنی عقل کا علاج کرائیے، جب ایک جوتا میٹل کے ذریعے جا کے آپ کے پاؤں میں چپک کے خود بخود نہیں بنتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے بنائے بن گئی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال سے انہوں نے اس کو جواب دے دیا۔ وہ پھر ایک بزرگ نے ایک واقعہ بڑا پیارا لکھا اپنا تجربے کا، کیونکہ تجربہ پھر جن کا ہوتا ہے اس سے ہمیں قرآن و سنت اور حقائق کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ چلے گئے گھڑی خریدنے کے لیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ گھڑی میں سیوز ہے، یہ ہے، وہ ہے، بڑے بڑے راڈو ہے، اپنے اپنے الگ الگ برانڈ اور اس کے نشان ہیں، اور وہ برانڈ اور نشان کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈیجٹ کا قانون اور تمام چیزیں، اس کے پرزے اتنے گویا کہ مضبوط یا اچھے ہوتے ہیں کہ جناب اسی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ اور قیمت بڑھنے کی سب سے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس برانڈ کی گھڑی کو آپ لیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو بنانے والے علم ڈیجٹ کے بڑے ماہر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ گھڑی اس لیے اتنی مہنگی ہے کہ ٹائم میں کبھی خطا نہیں کرے گی، آپ کو پرفیکٹ ٹائم دے گی، لمبا دورانیہ یہ گزارے گی۔ تو گھڑی کو جب ہم ہاتھ میں لیتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کی ہے۔ گھڑی کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے بنانے والی کمپنی کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جناب گھڑی کے تو کئی ماڈل موجود ہیں لیکن یہ سب سے اعلیٰ ماڈل ہے۔ اس لیے اعلیٰ ماڈل ہے کہ اس کے بنانے والے بڑے سمجھدار ہیں، وہ فلاں فلاں علم کے اندر ماہر ہیں، اور جناب جو ہے کہ بڑے کمال والے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ اس وجہ سے کہ ان کی بنائی ہوئی گھڑی کے اندر سب سے کمال یہ کہ ٹائم کبھی مس یوز نہیں ہوگا، ٹائم میں کبھی خطا نہیں ہوگی۔ تو کسی سمجھدار نے کہا کہ اس چھوٹی سی گھڑی کو دیکھ کر آپ اس کے پرزوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی پرزوں کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے پیچھے بنانے والے ماہرین کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ماہرین کہتے ہیں نہیں گھڑی بنائی ہے لیکن وہ اندھا تھا، جس نے گھڑی بنائی وہ اندھا تھا اور ساتھ میں بہرا بھی تھا اور وہ پاگل بھی تھا۔ اس نے کہا جناب عجیب بات کر رہے ہو، ایک بندہ پاگل بھی ہو اور بہرا بھی ہو اور اندھا بھی ہو اور اتنی بڑی شاہکار وہ بنا دے؟ تو اس نے کہا اتنی بڑی کائنات بنی ہے تو اس کے پیچھے دانا رب نہیں ہوگا؟ جب ایک چھوٹی سی اس کو بنانے کے لیے اس بندے کو کتنا سمجھدار ہونا چاہیے، جس انجینئر جس ماہر کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گھڑی تو بن گئی ہے لیکن بنانے والا اندھا تھا، بہرا تھا، جاہل تھا، کم عقل تھا، پاگل تھا، وہ کہیں گے جناب دیوانے آپ ہیں، اتنی بڑی زبردست چیز ایک گویا کہ بے ڈھنگا آدمی کیسے بنا سکتا ہے، ایک جاہل آدمی کیسے بنا سکتا ہے؟ تو اسی کو خدا نے بیان فرمایا کہ یہ کائنات جو بنی ہے یہ دانا رب کی اس قدرت کا شاہکار ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ خود بخود ساری چیزیں بن گئی۔ چھوٹی سی چیز کے اندر آپ انجینئر کی مہارت کی طرف جاتے ہو تو اتنی بڑی کائنات جو بن گئی اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ کسی جگہ سے ہم گزرتے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے برجز، فلائی اوور بن رہے ہیں، انڈر پاس بن رہے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے بعد دیکھنے کے ساتھ ہی ہمارا ذہن اس انجینئر کی طرف چلا جاتا، کیا زبردست ڈیزائن کیا جناب، کتنا زبردست ڈیزائن ہے، وہ انجینئر کتنا ماہر تھا۔ تو ایک عام برج اور روزمرہ کے مسائل کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے، اور جب بات اس کائنات کی طرف آتی ہے تو پڑھے لکھے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ خود بخود ایک بگ بینگ تھیوری تھا اور بلاسٹ ہوا اور ہر چیز بنی۔ میں نے کہا بلون میں آپ ذرا بلو کریں، ہوا ڈالیں اور اتنی ڈالیں کہ وہ بلاسٹ ہو جائے، اور بلاسٹ ہونے کے بعد بلون کا غبارے کا
ایک حصہ مجھے بتا دیں جو پرفیکٹ ہو. میں نے کہا دھماکے سے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. عقل بھی یہ کہتا ہے کوئی ایک چیز ہوگی تو 36 چیزیں اس کی پرخچے اڑ جاتے ہیں. تو یہ عجیب بگ بینگ تھیوری تھا کہ جناب بلاسٹ بھی ہوا زبردست گیسز کے اعتبار سے, آسمان میں زمین سے جتنا اونچا ہونا تھا اتنا ہی رہا. آج دیکھیے موجودہ ریسرچ گزشتہ سال کی امریکہ میں ہوئی, انہوں نے کہا جناب یہ چاند اگر تھوڑا سے نیچے آ جاتا تو برف ہو جاتا, یہ سمندر اگر تھوڑا سے اور گہرا ہو جاتا تو یہ ساری زمین اندر چلے جاتی. سورج یعنی چلو ان کا یہ کہنا کہ جناب زمین گھوم رہی ہے سورج کی گرد, تو کہا اس کی رفتار اگر اور تیز ہو جاتی تو پھر دنوں کی کاؤنٹنگ کیسے ہوتی, یہ سلو ہو جاتی تو ایک ایک دن کتنا لمبا ہو جاتا. تو ہم نے کہا یہی تو کہا جا رہا ہے کہ زبردست دھماکہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے, تھوڑی سی بھی نیچے اوپر ہو تو نظام ختم ہو جائے. تو یہی اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا, نظر اٹھا کر بار بار ہماری کائنات کو دیکھو, تمہاری آنکھیں تھک کر نیچے آ جائے گی لیکن اس میں کوئی رخنا فطور اور عیب نہیں ہوگا. تو یہ بات تو 1500 سال پہلے قرآن مجید نے ذکر کر دی. تو بچوں کو پڑھا کر یونیورسٹیوں کے اندر با کمال بنا کر چاہیے تھا کہ علم کا نور دیا جاتا اور وہ نور اصل حقیقت کی طرف لے جاتا. یہ عجیب بات ہے جناب, اعلیٰ ریسرچ و تحقیق کے بعد اس نور کو لینے کی بجائے وہی اندھیرا سامنے آ جائے جو 1500 سال بعد ان جاہل بدوؤں کے ذہنوں میں ہوتا تھا کہ جو ایک عام دیہات میں رہتے تھے اور وہ یہ بات کرتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا, وہ کہتے ہیں نہیں جناب, سرکار کو کہتے تھے علیہ السلام یہ تم آپ کیا بات کر رہے ہیں, الا حیات, ہماری جو زندگی ہے یہ دنیا ہے بس, نموت وحیا, بس اسی میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جاہلیت کی بات جو آج بندہ تحقیق میں یہ کرے کہ جناب اس نے مر کر کہیں نہیں جانا, یہی زمانہ اس کے ساتھ گزرتا ہے, یہی روزمرہ آتے ہیں, لوگ پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. 2023 میں تحقیق کرنے کے بعد بھی اگر یہی اندھیرا رہے تو اس اندھیرے کو قرآن کریم نے 1500 سال بعد پہلے ڈسکس کیا ہے. اور یہ فضول بولی ان کی تھی جو نہ کسی مدرسے میں جاتے تھے نہ اسکول میں جاتے تھے, وہ دیہاتی بالکل ڈنگر نما تھے. تو قرآن نے ان سے کہا کہ تم جانور ہو, تم یہ کیا بات کرتے ہو کہ یہی زمانہ اس میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. اور آگے وہ کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر, ہمیں تو زمانہ پیدا کرتا ہے اور زمانہ مارتا ہے. اب دیکھیں بالکل وہی نظریہ جو آج بہت بڑی ریسرچ کا نکالا جا رہا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس بولی کو 1500 سال پہلے سب سے جاہل طبقے کی بات قرار دی ہے کہ جہاں پر وہ یہ بات کیا کرتے تھے. تو لہٰذا قرآن مجید اور یہ بات بھی لازم ہے. مثال کے طور پر یہاں سے قرآن کریم کو اگر آپ عقل کے اعتبار سے اس کے مضامین کو انالائز کریں تو یہ بات اپروچ کرتی ہے, کال کرتی ہے. وہ عرب کا ایک دیہاتی تھا, اس کا اونٹ کھو گیا. تو اسے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا اونٹ جو کھو گیا ہے آپ اپنے اونٹ کو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ اس نے کہا بڑا آسان ہے, اس کے پاؤں کے نشان سے میں پہنچ جاتا ہوں. تو آپ نے اللہ کو کیسے پایا؟ کہ جب میرا اونٹ کھو جاتا ہے تو میں اس کے نشانوں تک اس تک پہنچ جاتا ہوں. تو یہ کائنات کا نشان اس کی طرف نہیں لے جاتا. تو ایک تحقیق کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اس کو وہاں پر پہنچایا جائے. اب اس کے دوسرے موضوع کو قرآن مجید جو یہاں پر ذکر کر رہا ہے, ایک تو یہ میں نے سرسری صرف اشارہ دیا ہے سورہ جاسیہ کا, اور ایسی درجنوں آیات قرآن کریم کی ان ملحدوں سے متعلق ہے جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کوئی نہیں, ہم دنیا میں ایسی پیدا ہوئے ایسی ختم ہو گئے. جبکہ آپ دیکھیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی وے آف لائف ہونا چاہیے, کوئی ایسا دستور اور راستہ ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کے حقوق برابر مساوی ہوں اور بندہ پھر اس دستور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اور اسی راستے کو عربی زبان میں مذہب کہتے ہیں. یہ کہنا کہ ہم کسی مذہب کے قائل نہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی ایک مذہب ہے, کیونکہ آپ نے کسی شے کے انکار کرنے کے لیے ایک ضابطہ بنایا. تو بندہ جب اپنی صلاحیتیں کسی ضابطے کے پیچھے لگاتا ہے, کیونکہ عقل کسی تجربے کے تحت آ کر اپنا فیصلہ دیتی ہے. عقل کے سامنے اگر کوئی ریسرچ نہ ہو, تجربہ نہ ہو تو عقل بلائنڈ رہتی ہے. مثال کے طور پر قبر میں کیا ہوگا, عقل کے سامنے مذہب کو اگر ہٹا دیا جائے تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, تو عقل اس پر کوئی کام نہیں کر سکتی. عقل وہاں فیصلہ دے گی جہاں پر کوئی تجربہ سامنے ہو اور کوئی پریکٹیکل اس کے سامنے ہو. تو لہذا عقل وہاں تک چل سکتی ہے جہاں تجربات ہو, لیکن ہم کہاں سے آئے اور کہاں جائیں گے وہاں تک عقل کی اپروچ نہیں ہے. اس کے لیے تجربہ مذہب مہیا کرتا ہے جو وحی کے ذریعے آتا ہے, اور پھر عقل اس پر غور کر کے صحیح نتیجے مرتب کرتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ بعد میں پیدا کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہوگا, جس رب کے لیے پہلا پیدا کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں تھا.
پھر عقل اس تجربے کو اینالائز کرے. یہ نہیں کہ سرے سے مذہب کا انکار کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ میں کسی مذہب کا ماننے والا نہیں. میں نے کہا یہ بھی ایک مذہب ہے. یہ کہنا کہ میں کسی مذہب کا نہیں ماننے والا یہ بھی ایک مذہب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی کسی چیز کے انکار کا ایک عقیدہ بنا رہے ہیں اور ایک ضابطہ بنا رہے ہیں اور اپنی ساری صلاحیت اس پر لگا کر کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں. تو بندہ جب اپنی صلاحیت کسی ایک چیز کے پیچھے، تجربے کے پیچھے لگا کر، جو تجربہ ذہن میں بناتا ہے اس کے پیچھے لگاتا ہے، تو اسی تجربے کو مذہب کہا جاتا ہے. تو لہٰذا مذہب کا انکار کبھی بندہ نہیں کر سکتا. یہ کہنا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، یہ بھی تو آپ نے ایک دستور بنا لیا ہے نا. تو جو دستور ہوتا ہے وہی مذہب ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے صحیح دستور کو اختیار کیا ہے یا غلط دستور کو اختیار کیا ہے. مذہب جو ہے وہ انسان کے لیے، اب مثال کے طور پر ہمارے وہاں ایک بات چلتی ہے زمینی مذہب اور آسمانی مذہب. مذہب ایک قانون ہوتا ہے جس کے ذریعے سوسائٹی چلتی ہے اور لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہوتے ہیں. بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ ذہین لوگ، قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ان آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں زبانی انداز میں. سورہ شورا کے اندر ہے، سورۃ آل عمران کے اندر ہے. چند ذہین لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی برادری کے ایک اصول بنا لیں، ایک ضابطہ بنا لیں کہ جناب ہم نے اس ضابطے کے اندر عمل کرنا ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. لیکن اس میں دیکھیے ایسے کئی ضابطے بنتے اور آج بھی لبرل حکومتوں کے ضابطے بنے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب ان کے مفاد ہوتے ہیں تو ان کا قانون کیا ہوتا ہے، اور جب کسی دوسرے ملک کے مفاد ہوتے ہیں تو قانون کیا ہوتا ہے. پورے عراق کو تہس نہس کر دیا اور آخر میں ٹونی پلیئر صاحب صرف ایک ایکسکیوز کا جملہ کہہ رہے ہیں. تو اب یہی چیز اگر ان کے ملک کے اندر ہوتی ہے اور ایک کتے کو بھی زخمی کر دیا جاتا تو کیا ہوتا. تو انسان جب خود چند ذہین لوگ ضابطۂ زندگی بنائیں تو اس میں جانبداری ہوتی ہے. تو چاہیے کہ ایک ایسی ذات سے ضابطہ لیا جائے جو سب کے لیے اکول اور برابر ہو، اور وہ وہی بنا سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. اور وہ ضابطہ وحی کے ذریعے آتا ہے جس میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، زبان و نسل کا کوئی فرق نہیں، جانبداری کچھ بھی نہیں ہے. جو عدل کا نظام، اس پر 3-4 جمعے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے کہ قضا کا نظام کیا ہے. تو اسلام کی کسی ایک چیز پر آپ انگلی رکھ کر بتائیے نا کہ جناب جو چیز عقل اور ضابطے کے خلاف ہے. مثلا دیکھیں اسلام کی سزائیں ہیں، اس پر لبرل بڑے شور مچاتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اور فلانی سزا ہے فلاں. اور اس وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ظالم کی طرفداری پر آ جاتے ہیں اور مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر 2 دہریے تھے، 2 ایتھسٹ تھے، ایک نے دوسرے کے باپ کو مار دیا. اب مسئلہ چلا گیا عدالت کے اندر، کورٹ میں، اور کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ 100% صحیح ہو. وہاں تو شراب کی بوتل بھی شہد ثابت ہو سکتی ہے، وہاں تو بے شمار چیزیں آپ کے لیے طاقت اور سیاسی اعتبار سے آپ اس کو اپنے اعتبار سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو اب ایک دہریہ جو تھا اس نے کیس دائر کیا کہ فلاں دہریے نے جناب جو ہے کہ وہ میرے باپ کو قتل کیا ہے. ایک تو اس عدالت سے آپ فیصلہ طلب کر رہے ہیں کہ جس میں جانبداری اور حالات کا شکار ہو جانا بہت ممکن ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر اس نے سزا پھر بھی ٹھیک دے دی، اس طرف نہیں جاتے ہم، سزا اس نے ٹھیک دے دی. جس کا باپ مرا تھا تو جو قاتل تھا اس کو پھانسی دے دی. اب مجھے بتائیے یہ دہریہ بغلے بجا رہا ہوگا مجھے انصاف مل گیا، اور جب خود سزائے موت اسلام دیتا ہے تو پھر اعتراض کرتے ہیں. یہ عجیب تضاد ہے. یعنی اگر اس کے باپ کو مار دیا گیا اور قاتل کو عدالت سزائے موت دے دے تو اس موت کی سزا کو یہ اپنے حق میں قبول کر لیتا اور کہتا ہے مجھے انصاف مل گیا. اور اگر اسلام شرعی حدود اور قواعد اور شہادت سے کسی کے لیے سزا متعین کرے تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتا. تو پتا چلا آپ کو اسلام سے ایسی جلن ہے، ورنہ اپنے مقصد کے ملنے والے مفاد میں آپ خوشی میں بغلے بجاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اسلام اگر کسی معاشرے کے اندر بے حیائی یا بد تہذیبی اور لا قانونیت کے خلاف وقت کے قاضی کو یہ نظام دیتا ہے کہ جناب پنشمنٹ کا نظام، جرائم کی سزائیں یہ ہیں، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. یہ بڑا عجیب ہے. لیکن یہی دہریہ اگر چل کر جا رہا ہو اور روڈ کے اوپر کھڑے ہو جائے اور سگنلز کی ریڈ لائٹ آن ہو اور دوسرا بندہ سگنل توڑ کے نکل جائے تو وہ اس کے خلاف بک بک کر رہا ہوگا. تو کہا آپ بک بک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو مذہب یہ تھا کہ اپنی مرضی ہے جو چاہے کریں.
اگر وہ ریڈ لائٹ توڑ کے چلا گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ آپ تو ہمیشہ گویا کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے اور یہ رخصت دیتے اپنی مرضی جی جو بھی کریں، تو بس اس کی مرضی تھی اور اس کو جلدی تھی، اس نے جناب ریڈ لائٹ پر رکنے کے بجائے وہ توڑ کے چلا گیا اور اپنی گاڑی میں آپ بک بک کر رہے ہیں، یہ دیکھو کیسا جاہل آدمی کیا حرکت کر رہا ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ بھائی کیوں ملنی چاہیے؟ جب آپ کا مذہبی آزادی کا ہے، مرضی کا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے توڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اسی جگہ پر اسلام روکنے کی بات کرے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ضابطہ بڑا سخت ہے، لیکن جب اپنی مرضی کی بات آتی ہے تو خود ضابطے کی طرف جاتے تو پتا چلا انسان کے اندر گویا کہ قبول و رد، خیر و شر کا جو مادہ ہے وہ دہریت کی طرف نہیں لاتا، وہ ایک مضبوط قانون کی طرف لاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اگر وہ سگنل توڑ کے نکل جائے آگے اور آگے اس کا چالان ہو جائے تو یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا لبرل کہے گا کہ بہت اچھا ہوا، چالان ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اسلام کسی جرم کو ثابت ہونے کے بعد سزا دے تو وہاں پر یہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں جناب یہ سزائیں کیسی ہونی چاہیے۔ تو پتا چلا کہ آپ خود، آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ کا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ آپ کا جب مذہب اور آپ کے بنیادی پرنسپل آزادی رائے کے تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، جس کے بارے میں جس طرح دیکھیں آج کل ایک باہر قانون بنا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چاہے معاذ اللہ لکھ دیں کر دیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اجازت دی جائے کہ بائیڈن صاحب کی تصویر ہم زمین پر بنائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا فلیگ جو ہے، آنریبل فلیگ جو ہے وہ لایا جائے اور اس کو زمین پر بچھایا جائے۔ ہماری مرضی، ہم نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سلسلہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس پر گویا کہ پیدل واک کریں تو آپ کا قانون حرکت میں آ جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ تو فریڈم تھا نا، آزادی تھی، تو میں آزادی کے تو وہاں اسٹاپ نہیں۔ آزادی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہمارے پرچم پر پاؤں رکھیں گے، آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب بائیڈن صاحب کی تصویر زمین پر بنائیں گے۔ تو میں نے کہا دیکھیں فریڈم بھی کہیں پر ایک سٹاپ چاہتا ہے، رکنا چاہتا ہے کہ کچھ ایسی شخصیات جو آنریبل اور عزت والی ہوتی ہے کہ ان پر کلام نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک ملک کی ریاست کا فلیگ اور ایک ریاست کے صدر کی یہ حیثیت ہے تو جو نبی کی ذات ہوتی ہے ان کے لیے یہ قانون کو مس یوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں اس سے پتا چلا لبرلزم سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود دیوانے اور پاگل ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہے کہ اگر وہ چیز جو یہ اسلام کے مخالف کر رہے ہوتے روزمرہ اس کو خود قبول کر رہے ہوتے۔ اور آخری بات قرآن کریم نے جو ہے ذکر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین وہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پر ایک انسان پر ظلم ہو گیا، اب وہ کسی پنچ، چودھری، قاضی، جج کے پاس گیا، فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا، فیصلہ کسی اور کے حق میں ہو گیا۔ اب یہ نا امیدی میں لبرلز کے اوپر ایک رفتار ہے، یورپ پڑھ کے دیکھ، دبا کر یہ سردیوں کے اندر خودکشیاں کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ برطانیہ وغیرہ میں موسم شروع ہو گیا ہے، 2 مہینے تک سورج نہیں ہوتا ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے ان کو تسلی باطنی روحانیت کا، تو کوئی ایک پنکھے اوپر لٹکا ہوتا ہے تو کوئی کہاں زہر کھا کے خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دین وہ ہے کیونکہ اس کو اگر کوئی اپنا حق حاصل نہیں ہوا اور اس کو اپنے فیوچر کے اب وہ کمزور ہو رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، یا وہ باپ ہے اس کے بچے اس کا خیال نہیں رکھ رہے، یا وہ شوہر ہے اور اس کی بیوی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی، یا وہ بیوی اور شوہر توجہ نہیں کر رہا، تو لبرلزم کے پاس کیا قانون ہے کہ اس بندے کو اسپرچول طور پر، باطنی طور پر تسلی دے سکے؟ وہ مذہبی ہے جو اس کو اخروی اجر کی طرف بلاتا ہے کہ آج اگر تم صبر کر لو گے تو کل اس کا اجر بنے گا، تو وہ کل کے بینیفٹ کے لیے آج صبر کرتا ہے، خودکشی سے بچتا ہے، کسی پر اقدام کرنے سے بچتا ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام جو ایک کامل مذہب ہے، جو موجودہ حالات میں پریشانی آنے پر صبر رکھتے ہوئے بعد والی زندگی کے حقیقی اجر کی طرف اس کو ابھارتا ہے، تو وہاں آج تو کہتا صبر کر لوں گا کل تجھ سے بدلہ لے لوں گا، تو اس میں تسلی آ جاتی ہے۔ آج میں صبر کر لوں گا کل اس کا اجر لے لوں گا، تو اس کے بینیفٹ جو سامنے نظر آتے ہیں اس وجہ سے وہ اس معاشرے کی فساد کا باعث نہیں بنتا۔ لیکن جس کے نزدیک قیامت ہی کا تصور نہ ہو اور بات کی حقیقت کا کوئی تصور نہ ہو، وہ اپنی جان کو ضائع کیے بغیر کیا کر سکتا ہے؟ جو خودکشیوں کا ریشو ہوتا ہے، لیکن جو مذہب سے وابستہ ہوتا ہے وہ خودکشی نہیں کرتا۔ مشکل اگر آتی ہے تو کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی اللہ کے لیے اور یہ بھی اللہ کی طرف رہا، صبر کیجئے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ مومن کی مثال بڑی عجیب ہے کہ اگر اس کی سر میں بھی درد ہو اور صبر کرے تو اللہ اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
تو مذہب وہ ہے جو حقیقی طور پر، یہ نہیں کہ یہاں پر کوئی لالی پاپ کھلایا جا رہا ہے یا جناب اس کو چکما دیا جا رہا ہے، حقیقی اس کی باطن کا تقاضا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں مجھے انصاف نہیں ملے تو کون سی ایسی جگہ جہاں انصاف ملے، تو مذہب بتاتا ہے اس چیز کو کہ وہ بروز قیامت ہے کہ آج تمہیں اگر کوئی تمہارا انصاف نہیں دے رہا یا تمہاری داد رسی نہیں ہو رہی تو ایک عالم وہ ہوگا کہ خدا کے سامنے عدالت لگے گی، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی۔ دنیا کے لوگ اپنی سیاسی دھونس اور اپنی طاقت سے تمہارا حق چھین لے، لیکن قیامت کے دن تمہیں ہر اجر یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو خدا تمہیں دے گا۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کر لے اور کسی بہت بڑے گویا کہ سیٹ اپ کے اندر آ کر اپنے آپ کو بچا جائے کہ جناب 5 سال کے لیے میں بچ گیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہے تو تمہارا نسب، حسب، ذات، برادری نہیں دیکھی جائے گی اور اللہ کے حضور عدالت رکھی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بکری نے دوسری بکری کو سنگ مارا اور وہ زخمی ہوئی، سرکار علیہ السلام نے مسکرایا تو صحابی نے عرض کی، کیونکہ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، کیونکہ حضور کی مسکراہٹ میں بھی بڑے راز ہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اس لڑائی جو سامنے ہو رہی ہے وہ اور اس بکری نے اس کو سینگ ماری وہ، اس پر آپ نے کیوں مسکرایا؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو بھی بلایا جائے گا۔ انسان تو چھوڑیے، اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم کرے اور ہمیں فکر کی توفیق دے کہ ان کو بھی بلایا جائے گا، جس کو مارا گیا ہے وہ اپنا بدلہ لے گی، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیے، یہ بات سننے کے بعد جو حقیقت ہے، مظلوم کو کیسی ٹھنڈک دل میں پہنچتی ہے کہ آج تو ظالم گریبان میرا پھاڑ رہا ہے، مجھ پر سختی دکھا رہا ہے، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا انصاف کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کو اس پر اقدام، اس پر طاقت کا اختیار یا اس پر انتقامی کارروائی یا گویا کہ خودکشی کرنا، یہ تمام اعمال بد سے روکنے والی چیز کیا ہے جو دین اسلام اخروی اجر اور اخروی سزا کی بات کرتا ہے۔ بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آج کا ہمارا سبق ہے، کیونکہ ہر جمعے میں پھر آخری ایک سبق میں اور آپ ذکر کرتے ہیں تاکہ گھر جا کر اس کو پڑھ لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ اب اس کو ہم گھر جا کر وقت ملے آج یا کل تو اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ سورہ آل عمران اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ بھی سن لیجئے آپ، آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، میرا دین تو انسانیت ہے۔ یہ بہت سلو پوائزن اور ایک بہت بڑا طوفان ہماری طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اوپر کی تو ساری کریم بک چکی ان سے تو پھر آپ، لیکن میں نے اور آپ نے اپنا گھر بچانا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو سوشل اور سماجی کام کرنا بہت اچھا کام ہے، کسی غریب کی مدد، کسی یتیم کی مدد، کسی بیوہ کی مدد، کسی بھوکے کو راشن دینا، کسی زخمی کو سڑک سے اٹھا کر ایمبولینس مہیا کر کے اسپتال تک مہیا کرنا، اس کی تعریف کون انسان نہیں کرے گا؟ یہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ لیکن اس کو جو اس ویلفیئر کو یا اس این جی اوز کو جو پیسہ دے رہے ہیں، وہ دینے والے وہ ہیں کہ یار ہم مصروف ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ہم تو یہ نیکی نہیں کما سکتے، ہم تمہیں اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنا دیتے ہیں، یہ خیر کے کام آپ کرتے رہیے تاکہ اللہ ہمیں اجر دے۔ اس کی نیت ہوتی ہے آخرت کے اجر کی۔ لیکن جو خرچ کر رہا ہے وہ بینر لگاتا ہے میرا دین انسانیت ہے، یہ بکواس ہے۔ کوئی دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے۔ یہ کیا آپ سکھا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ کہاں لے جانے چاہ رہے ہیں قوم کو؟ انسانیت کوئی دین نہیں ہے، یا تو آپ سمجھے نہیں ہیں یا آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے جو انسانیت کی قدر سکھاتا ہے۔ دیکھو ہمارا رب کیا کہہ رہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کرتی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس کے لیے تم زکوٰۃ دے رہے ہو، جس سے اجر مانگ رہے ہو، وہ رب کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جس دین کو اس نے پسند کیا وہ اسلام ہے۔ اسلام کے نام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بھی اس پر توجہ نہیں کرتے کہ کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے۔ اور جس رب کی رضا کے لیے آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں، وہ رب کہتا ہے وہ ردیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے، انسانیت نہیں۔ جو انسانیت سکھاتا ہے وہ اسلام ہے۔ یہ انسانیت کا ڈرامہ اس لیے تاکہ مذہب کا تشخص ختم ہو جائے،
کفر و شرک ساری ختم ہو جائے، توحید و شرک کے ساری دیواریں گر جائیں، سب جانوروں کی طرح رہے، اسلام نے فرمایا یہ نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ہم مسلم ہونے پر فخر محسوس کریں، ہم مومن ہونے پر فخر محسوس، ہم کسی غریب کی خدمت کریں تو اسلام کا نام لیں کہ یہ اسلام کی برکت ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت وہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے، ورنہ جو گورا انسانیت سکھا رہا ہے تو جاؤ افغانستان کو ذرا دیکھ لو، جاؤ عراق کو ذرا دیکھ لو، جاؤ فلسطین کو ذرا دیکھ لو، موجودہ حال میں پاکستان کو دیکھ لو، جاؤ وزیرستان کو دیکھ لو۔ تو یہ وہ انسانیت، اور جو اسلام انسانیت سکھاتا ہے وہ فاروق اعظم سے پوچھو کہ فرات کے قریب اگر ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوک سے مر جائے، پیاس سے مر جائے، تو اللہ رب العالمین عمر سے پوچھے گا کہ ریاست تیری تھی یہ کیوں ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت امپلیمنٹ ختم ہو گئی ہے، آج اگر ایسے حکمران نہیں آئے تو نہ آئے، ہمیں کیا، لیکن جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس حقیقت کو اپنے گھروں میں تو باقی رکھیں۔ اگر ہم نظام نہیں تبدیل کر سکتے تو ہمارا گھر کا جو نظام ہے کوئی ریاست ہے، اس میں تو ہم دہریت اور الحاد اور لبرلزم کو نہ لائیں، خدا کے اس دین کو لے کر آئیں جس کے بارے میں ہمیں قبر سے پوچھا جائے گا اور آخرت میں پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام کو جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، میرا دین انسانیت ہے۔ داڑیاں منہ پر رکھی ہوئی ہیں، ایمبولینسیں چل رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تو ایسی کہ دودھ کے اندر آپ نے پاک دودھ میں ایک ناپاکی کا ایسا قطرہ گرا دیا ہے کہ ساری چیز ناپاک آپ نے کر دی۔ یہ کیا آپ نے لگایا ہے بینر کہ میرا دین انسانیت ہے؟ دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بنائے یا نام لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ وَهُوَ، اور صرف یہ نہیں میرے بزرگوں، آگے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت بھی اس کی تباہ اور خسارے کے اندر ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 85 ہے۔ درس کو ختم کرتے ہیں، آخری آیت کا ترجمہ سن لیجئے، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، اور یہ سورہ شورى جو ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 42 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ فرما رہا ہے، ارشاد ہے شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، ان اقیموا الدین، آپ اسی دین پر ٹھیک رہو۔ تو اب آپ دیکھیے، تو لہذا جہاں ایک لبرلزم کا اور ایک فساد اور الحاد کا سمندر آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے نادانی کے اندر جو واقعی میں اسلام یا دین، جو دین اسلام اصل میں وہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ حضرات خاموشی سے اپنی آنے والی یوتھ کے ذہنوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں، کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرما دیا کہ دین صرف اسلام ہے، دین سے مراد عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سارے انبیاء جو آئے ہیں ان تمام پر ایمان، اور بالخصوص جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پر ایمان، شریعت پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ حضرت آدم سے لے کر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے نبی دنیا میں حضرت آدم بنائے گئے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح بنائے گئے۔ سب سے پہلی شریعت اور ضابطہ جن کو دیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر بھی حضرت آدم کی بجائے حضرت نوح کا نام لیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے جو دین اور نظام نوح کو دیا تھا اسی نظام کو لے کر آگے چلیے اور خود اس کو قائم رکھیے۔ جب خدا کے نبیوں کو اس دین پر قائم رہنے کا حکم ہے تو میں اور آپ دین کہیں کہ جی ہمارا دین انسانیت ہے، تو دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے جو انسانیت سکھاتا ہے، جو ہر ایک کے حقوق کو سکھاتا ہے۔ لہٰذا سورۃ الشورى آیت نمبر 13 کا یہ درس، اور سورہ آل عمران جو پڑھا ہے آیت نمبر 85، اور سورۃ الدہر کا سورۃ الجاسیہ کا آیت نمبر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا 24، ان 3 آیات کو وقت نکلے تو گھر میں جا کر دوبارہ ایک دفعہ مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا فتنہ پر دور ہے، ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ابھی بھی ایک جنازہ آیا ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، ہم نے بھی جانا ہے، بعد والوں نے بھی جانا ہے، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے۔ اپنی ایمان کی فکر میرے دوستو بزرگوں کرنی چاہیے۔ ترقی سے اسلام نہیں روکتا،
لیکن ایسا نہ ہو کہ ساری اساس ایمان کو لٹا دیا جائے اور اندھیرے کو بندہ روشنی سمجھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھے، اسلام کا بول بالا فرمائے، دین اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمانوں پر اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے، اور اسلام ہماری شناخت ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، اس پر یقین کر کے اپنا تعارف بحیثیت اسلام کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔